السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ والوں، اللہ کی رضا کا سفر حج پارٹ 2۔ 10 ذی الحج فجر پڑھ کر جیسے ہی دن نکلنے لگے مزدلفہ چھوڑنا ہے۔ مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر مارنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو شیطان منع کر رہا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس کو کنکریاں مار رہے تھے۔ جب کنکریاں ماریں گے تو تلبیہ اللہم لبیک نہیں پڑھیں گے بلکہ تکبیرات پڑھیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے اللہ کے حکم سے تو آسمان اور زمین کے فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ یہ کیا، باپ بیٹے کو قربان کرنے کو تیار۔ فرشتوں کی پکار سن کر ابراہیم علیہ السلام کا توحید کا جذبہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے فرشتوں کی اور اپنے باپ کی آواز سنی تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرا شکر، میری قربانی تو نے قبول فرمائی۔ اللہ نے ان تینوں جملوں کو جمع کر کے مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ تکبیرات، محبت کا ترانہ۔ ہم سب نے تکبیرات پڑھنا ہے، حکم ربی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پڑھنا واجب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہو رہی تھی، شیطان حملہ کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کنکریاں اٹھا اٹھا کر اس کو مار رہے تھے۔ سلف صالحین نے کہا ہے کہ جو تکبیرات حج کے دنوں میں پڑھے گا اللہ اسے اور اس کی نسلوں کو شیطانی وسوسوں سے بچائے گا اور موت کے وقت بھی وہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ کے نام میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے۔ چاروں طرف اللہ اکبر، اوپر لا الہ الا اللہ، زمین کی طرف سے الحمدللہ۔ تکبیرات پڑھنے والے کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ رمی کرتے وقت ایک ایک حاجی کا دل کہہ رہا ہوتا ہے اے شیطان تو میری زندگی سے نکل جا، میرا رب بڑا اور وہ سچا ہے، اس کا دین، اس کے احکامات سچے ہیں۔ قربانی کرنا ہے، جانور کی قربانی کے ساتھ ہی ضد، انا، حسد، بدگمانی کو بھی قربان کیجیے تاکہ قربانی قبول ہو جائے۔ یہ سب 10 ہی ذی الحج کو ہوگا۔ تمہاری قربانی کرنا تمہارے رب کے پاس جمع ہو جاتا ہے اجر کے لیے۔ پھر اس کے بعد سر کے بال منڈوانا ہے، بال 1 انگلی کے پور کے برابر لیڈیز کے بال کاٹے جائیں گے۔ ہر بال منڈوانے کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ غسل کر کے احرام اتارنا ہے، مسجد حرام جا کر طواف زیارت یعنی طواف اضافی کرنا ہے اور سعی بھی کرنا ہے۔ سر منڈوانے والے کے رائی کے برابر بھی اگر اس کے دماغ میں تکبر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی نکال کے جاؤ۔ پھر مینا واپس آنا ہے، رات مینا میں گزار کر زوال کے بعد 11 ذی الحج کو جمرہ اولا کو 7 کنکریاں مار کے دعا کرنا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں مار کر دعا کرنا ہے، پھر جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مار کر سورج غروب ہونے سے پہلے مینا آنا ہے اور رات مینا میں رہ کر 12 ذی الحج کو زوال کے بعد ترتیب کے ساتھ 7 کنکریاں جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ کو مارنے کا عمل کرنا ہے 3 مرتبہ۔ عمل دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین اسلام کو مٹانے اٹھے گا میں اس سے لڑوں گا، بار بار شیطان تنگ کرنے آئے گا، اس کے لیے تیار رہو۔ جمعرات کو کنکریاں مارنا ایک کبیرہ گناہ کی معافی اور کفارہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے گئے، یہ ہے حج کا فائدہ۔ 12 ذی الحج کو اگر مینا سے نکلنا چاہیں تو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے روانہ ہو جائیں، مینا سے مکہ آئیں، طواف وداع ادا کریں اور اپنے گھر واپس ہونے سے پہلے طواف وداع ادا کرنا ہے۔ حج آپ کا مکمل ہو گیا، آپ کو حج مبارک ہو۔ آپ چاہیں تو مدینہ مسجد نبوی جا سکتے ہیں۔ ارکان حج، احرام باندھنا، اب اس کے متعلق نام تھوڑا سا سن لیتے ہیں۔ ارکان حج ہیں احرام باندھنا، عرفے میں ٹھہرنا، طواف زیارت اضافی کرنا اور سعی کرنا۔ جس نے ایک رکن بھی چھوڑ دیا اس کا حج مکمل نہیں۔ واجبات حج، میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک عرفے میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا اور ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، کنکریاں مارنا، بال منڈوانا یا ترشوانا اور طواف وداع کرنا۔ کسی واجب کے چھوڑنے پر فدیہ ہے، ایک بکرے کی قربانی حدود حرم میں دینی ہوگی۔
احرام کی حالت میں منع ہے، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سر نہیں ڈھانک سکتا، بال یا ناخن یا خوشبو نہیں لگا سکتے اور خشکی کا شکار بھی نہیں کر سکتے۔ اور جائز امور غسل کرنا، احرام کی چادریں بدلنا، سر یا بدن کو کھجا سکتے ہیں، انگوٹھی اور گھڑی اور چھتری کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج کی راتیں مینا میں گزارنا، تمام نمازوں کو ان کے اوقات پر قصر ادا کرنا، یعنی 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھی جائے گی۔ زوال کے بعد تینوں جمرات پر 7 عدد کنکریاں مارنا، اور 12 ذی الحج کو اگر مینا سے نکلنا چاہتے ہیں تو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے روانہ ہو جائیں، مینا سے مکہ آئیں، طواف وداع واپسی سے پہلے کریں اور پھر اپنے مقام کی طرف لوٹ جائیں، چاہے اپنے گھر جائیں اور چاہیں تو مسجد نبوی خانہ وہاں بھی جا سکتے ہیں روضہ رسول پر۔ ضروریات سفر حج کی فہرست آپ کو دی جا رہی ہے، تو اس میں سے آپ دیکھ لیں اور اس لحاظ سے اپنا سامان سفر حج کا لے لیں۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ صبر، شکر اور وقت کی اہمیت کے احساس کو ساتھ لے کر جائیں، جبکہ غصہ، آرام اور گھر کی فکریں یہیں چھوڑ کر جائیں، اور پھر وہاں پر صبر و شکر سے کام لیں اور تمام توقعات اللہ سے وابستہ کریں اور کسی سے شکوہ شکایت نہ کریں۔ اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا، اور مشکلات سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً صدقہ کرتے رہیں حج کے دوران بھی۔ اللہ آپ کا حج مقبول کرے، مبرور کرے، اور آپ کو حج مبارک ہو۔ حج اور عمرے کے لیے پیدل چلنے، زمین پر بیٹھنے، لائن بنانے اور دیر تک وضو قائم رکھنے کی عادت ڈالیے۔ سیلفی اور بلا ضرورت موبائل کا استعمال چھوڑ دیجیے۔ ہر کام میں اخلاص ہو، کم کھائیے، کم سوئیے، کم بولیے، صفائی کا خیال رکھیے، دودھ، دہی، پھل، پانی کا استعمال زیادہ کیجیے، روزانہ صدقہ دیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، صبر کیجیے، معاف کیجیے، قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیے، نفل نماز، تلاوت قرآن، دعائیں، تسبیحات زیادہ کیجیے، بہترین اخلاق اپنائیے، لوگوں کے لیے مفید بنیے، نیکیوں کے خزانے جمع کیجیے، اللہ کے پسندیدہ اور شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائیے۔ ریمائنڈر: حج میقات سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرنا، عمرے کے لیے طواف کرنا، مقام ابراہیم یا اس کے سید میں کہیں بھی 2 رکعت واجب طواف پڑھنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، حلق یا قصر کروانا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب حج شروع ہوا۔ 8 ذی الحج کے لیے احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے مینا روانہ ہونا، 8 ذی الحج کا دن مینا میں گزارنا، 9 ذی الحج عرفات کے لیے نکلنا، 9 ذی الحج سورج غروب ہونے کے بعد بغیر مغرب پڑھے مزدلفہ جانا، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، رات گزار کر 10 ذی الحج کی سفیدی کے بعد مینا روانہ ہونا، اور 10 ذی الحج بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، 10 ذی الحج کے لیے قربانی کرنا، پھر حلق کروانا اور احرام سے نکل کر حج کا طواف اضافی کرنا، مقام ابراہیم یا اس کے سید میں کہیں بھی 2 رکعت واجب طواف پڑھنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اور پھر مینا جا کر 11، 12 ذی الحج کو زوال کے بعد ترتیب سے تینوں شیطانوں کو 7 7 کنکریاں مارنا، اور 13 ذی الحج کو بھی کنکریاں مارنا جو ہے وہ افضل ہے۔ واپسی سے پہلے طواف وداع کرنا۔